صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد تمام مسیحا کربلا جناب جناب رقیہ جناب سکینہ جناب فضہ جناب المؤمنین باواز صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین واشرف البریۃ سیدنا ومولانا بالقدس صل علی محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد اللهم صل على محمد وآل محمد الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب على البيت الطاهر تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے الرحمن کی ہے رحیم کریم کی ہے نذیر کی ہے مسیح کی ہے اول کی ہے آخر کی ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور اس نے ہدایت کا سر چشمہ جاری کیا 1,24,000 پیغمبر ملے جو ہماری ہدایت کرتے رہے 4 آسمانی کتابیں بھیجی کہ جنہوں نے ہماری رہبری کی آسمانی کتابوں میں 3 کتابوں میں رد و بدل ہوتے رہے لیکن قرآن میں کسی طرح کی کوئی ترمیم نہیں کر سکا اس لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ اللہ نے کہا یہ ثابت کتاب ہے لیکن اس کے ساتھ ناطق کتاب بھی بھیجوں گا اور جب ناطق کتاب آئی تو وہ وارث بن کے آئی اس کی کہ مجھے قرآن مجید کہا جاتا ہے کہا قرآن ایک ناطق ہے اور ایک ثابت ہے ناطق قرآن جو ہے وہ آتا ہے حفاظت کرتا ہوا اس ثابت میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا جب قرآن اور کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں
تو وہاں ایک نہیں دو قرآن مل جاتے ہیں، ناطق بھی موجود ہے اور سامع بھی موجود ہے۔ ناطق قرآن وہ ہے جس نے لوگ نیزہ سے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آج ہمیں سید الساجدین پڑھنے ہیں، یہ وہ سجدہ جو حسین ابن علی نے کیا، مسلح تیروں کا تھا، مسلح تیروں کا تھا، زخموں سے چور چور تھے۔ وضو اس طرح کا تھا کہ جب اتنا زخم لگ گیا آنسوؤں سے وضو کرتے رہے، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، آنسوؤں سے وضو کر کے بتا دیا ہم یطہرکم تطہیرا ہیں، ہم اصل نماز ہیں، ہم اصل قرآن ہیں، ہم اصل اسلام ہیں، ہم اصل دین ہیں، ہم تمہارے رہبر ہیں، ہمارے دامن میں اسلام موجود ہے، آؤ دیکھو۔ اور جب وہ سجدہ کیا جو تیروں پر تھا، وہ سجدہ ایسا تھا کہ وہاں پر وہ آ گیا کہ جس کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ بابا تیرا ایک سجدہ ہے اور میں اس ایک سجدے کے صدقے میں سجدے کرتا رہوں گا، اگر مجھے توق و زنجیر بھی پہنا دیا جائے گا تب بھی سجدہ کروں گا۔ اور وہ سید الساجدین بن گیا۔ قرآن میں یہ لفظ آیا، وہاں آیا جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں تمہیں ساجدین میں قرار دوں گا، اگر میں رکوع دوں تم سب سجدہ کر لینا۔ ساجدین کا لفظ آیا، اور جب پروردگار عالم نے انبیاء کو نبوت دی تو کہا میں نبوت تو دے رہا ہوں لیکن جب عبادت کرو گے تو عابدین قرار پاؤ گے۔ وہاں انبیاء عابدین بن گئے، وہ فرشتے ساجدین بن گئے، لیکن اللہ نے دونوں القاب علی ابن حسین کو عنایت فرمائے، وہ ایک ہی وقت میں عابدین بھی ہیں اور ساجدین بھی ہیں، ایک ہی وقت میں عابدین بھی ہیں اور ساجدین بھی ہیں۔ کہا دیکھو یہ ہے کہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، کہا کہ دیکھو سید سجاد کہا عابد اس کو کہا جاتا ہے جو عبادتیں کرتا ہوا معراج پر پہنچ جائے، اسے عابدین کہا جاتا ہے۔ اور ساجدین کسے کہا جاتا ہے؟ جو زخموں کی تاب لاتے ہوئے بھی سجدہ کر کے بتا دے۔ تو پڑا ہوا تھا نا مولا کے ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھی، ہتھکڑیاں بیڑیاں تو کے ساتھ سجدہ کرتا رہا تو ساجدین قرار پایا۔ کہا کہ دیکھو ہم نے وہاں فرشتوں کی صفت بھی دی ہے اس بیٹے کو، اور ہم نے نبوت کی صفت بھی دی ہے۔ کہا یہی تو قرآن ناطق ہے۔ اور جو مولا بتاتے ہوئے چلے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم لاچار نہیں ہیں۔ اور جب آپ پہنچے وہاں پہ کہ جو پلید کا دربار تھا، کہتے ہیں زخموں سے چور چور تھے، زخموں سے چور چور، علی کا بیٹا علی بن حسین، دربار سجا ہوا ہے، جانے کی ہمت نہیں ہے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ قمر بنی ہاشم ہے، علی کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے، چہرے سے وجہ اللہ نظر آتا ہے، آنکھیں اس کی عین اللہ ہیں، یہ لسان اللہ ہے، یہ جب اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے۔ کہا یہ تو سب کچھ صحیح ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ سب کچھ صحیح ہے، ان کا ایک اور آیا تھا جس کا نام مسلم تھا، لیکن جب دربار میں آیا تھا گردن اکڑی ہوئی تھی، سینہ تنا ہوا تھا۔ یہ کون ہے کہ جو گردن جھکا کے آ رہا ہے؟ عابد مڑے تو کو زنجیر ہلی، اور ادھر تو کو زنجیر کی جھنکار میں لرز و غضب کے حالت میں کہا کہ وہ آیا تھا تو تنہا تھا، اور میں آیا ہوں تو میں غیرت مریم کے ساتھ آیا ہوں۔ میرے ساتھ ماں پھوپھی اور بہنیں ہیں کہ جن کے سروں پہ ردائیں نہیں ہیں، میرا سر اس لیے نہیں جھکا ہوا، کہا غیرت دار باپ کا بیٹا ہوں اس لیے گردن جھکی ہوئی ہے۔ عابد
جا رہے ہیں جاؤ جلال کے عالم میں. کہتے ہیں بیوی نے اس وقت بابا کو بلا لیا کہ مشکل کشا ہو، کل کے حاجت روا ہو، بیمار ناتواں بھتیجا ہے، محافظ میں اس کی ہوں کیونکہ وہ قرآن مبین ہے، قرآن مبین کی میں حفاظت کر رہی ہوں. وہ دین کا محافظ ہے، وہ اسلام کا محافظ ہے. اسلام کے محافظ کو، قرآن کے محافظ کو بابا آؤ مشکل کشائی کر جاؤ. بیوی نے بلایا، اپنے بابا کو بلایا، بابا آ گئے دربار میں. اسی شان و شوکت کے ساتھ آئے، اسی جاہو حشم کے ساتھ آئے. بابا آئے تو بازو تھام کے سجاد کو کہا کہ یا علی ادرکنی کہتے ہوئے دربار میں داخل ہو جاؤ. زینب سے کہا لگو لہجہ علی کا کر لو، عباس بن کے دربار میں جاؤ. اور جب دربار میں داخل ہوئی، 400 کرسی نشینوں کا مجمع ہے. عزیزوں یہ مولا سجاد کی مجلس ہے. مولا سجاد بیمار نہیں تھے، بیمار نہیں تھے، امامت بیمار نہیں ہوا کرتی. ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا کہ یہ وہ کرسی ہے جو ارض و سما میں پھیلی ہوئی ہے، اور جو ارض و سما کی کرسی پہ بیٹھا ہو اسے امام مبین کہا جاتا ہے. یہی بتایا ہے رسول نے کہ دیکھو یہ یوں تحرکم تدھیرا ہے. کہتے ہیں ذوف محسوس ہوا تھا اور گئے تھے اور یہ اپنی چادر ڈالنی تھی. ذوف نہیں تھا عزیزوں. رسالت بیمار نہیں ہوتی، امامت بیمار نہیں ہوتی، لیکن جاتے ہیں تو وہ قوت لینے جاتے ہیں. کہا کہ دیکھو فاطمہ زہرا تو میری قوت ہے، اور ادھر علی ابن الحسین زینب سے قوت لیا کرتے تھے، نظریں ڈالتے تھے اور ٹوٹی آنکھوں میں دیکھ کے اشارہ سمجھ جاتی تھی کہ بھتیجا کیا کہہ رہا ہے. اور جب دربار میں داخل ہوئے، 400 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، ایک رسم میں 12 گلے تھے. اللہ جانے غیرت مریم کس طرح سے میرے الفاظ سن رہی ہوں گی کہ کہا کہ جب دربار میں نظر ڈالی، ولید کا دربار تھا، وہاں پہ ماں پھوپھی اور بہنیں ایک رسم میں بنی ہوئی، اور آپ کا سر جھکا ہوا، گلے میں توق ہے، خاک کربلا بالوں پہ پڑی ہوئی ہے، زخموں سے چور ہیں. شرم آئی گردن کو جھکا لیا، اور جب گردن کو جھکا لیا تو پھر یزید نے کہنا شروع کیا کہ جا اپنے ذاکر سے کہ تو میرے فضائل بیان کر. اس نے اس کے فضائل، یزید فلاں ہے، یزید فلاں ہے، یزید فلاں ہے. عزیزان گرامی جب وہ تعریفیں کر چکا تھک گیا تو میرا مولا آگے بڑھا. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا میں بتاؤں یزید کہ میں کون ہوں؟ تو میرا تعارف نہیں کرا پائے گا، میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. یزید نے کہا کہ نہیں، آپ کو اس تخت پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. کہا مجھے لکڑیوں کے تخت کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن تو اجازت دے دے کہ ہم بیان کریں کہ ہم کون ہیں، ہم اصل بیان کریں کہ ہم کون ہیں. کہا تم خروجی ہو، تم نے خروج کیا تھا اور اس وجہ سے تم نے میرے اقتدار کو نہ مانا، اس لیے میں نے تمہارے اجداد کو قتل کر دیا، تمہارے خاندان کو قتل کر دیا. کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں، ہم تعارف کراتے ہیں ہم کون ہیں، ہمیں اجازت دے دے. یزید نے، لوگوں نے کہا اجازت دے دے، اتنا ناتواں ہے، اتنا بیمار ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، زخموں سے چور چور ہے، پیروں سے خون رس رہا ہے، ہاتھوں سے خون رس رہا ہے، سینے سے خون کا فوارہ رس رہا ہے، یہ تو غیرت میں خود ہی گڑا جا رہا ہے، تو اجازت کیوں نہیں دے دیتا؟ کہا اجازت ہے. ادھر اجازت ملی، میرا مولا چلا، یا علی ادرکنی کہا، یا علی ادرکنی کہتا ہوا جب اس تختے پہ پہنچا. اور تختے پہ، یہ تختہ لفظ جو ہے ایک مولا مشکل کشا نے بیان کیا ہے. تختہ اس منبر کو یا تو مولا علی نے کہا ہے یا پھر امام زین العابدین نے کہا ہے. مولا نے جب کہا کہ جب تیسری خلافت ختم ہوئی
اور مولا کو کہا گیا آئیے آپ اس تخت پہ اس منبر پہ آ جائیں. میرے مولا نے قدم اٹھایا, کہا یہ ابھی تک تختہ ہے, یہ تخت ہے, یہ منبر نہیں ہے. لیکن میرا مولا جب گیا, پہلی سیڑھی چھوڑی, دوسری چھوڑی, تیسری چھوڑی, جہاں قرآن رکھتے ہیں وہاں پہ مولا جا کے کہا کیوں وہاں پہ کیوں بیٹھے جہاں قرآن رکھا جاتا ہے. کہا انا نحن قرآن, کہ نہیں تو اصل قرآن ہوں. مولا وہاں پہ جا کے بیٹھے کہ جہاں قرآن مجید رکھا جاتا ہے. اور مولا نے فرمایا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو, تم کیا سمجھتے ہو, جب ہم آتے ہیں تو یہ منبر ہوتا ہے, اگر ہمارا ذکر ہوتا ہے تو منبر ہوتا ہے, ورنہ یہ ایک تختہ ہے. یہی آپ کے بیٹے نے بتایا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تیرا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ منبر ہے. یہ منبر نہیں ہے, تختے کا ڈھیر ہے, یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف چلے اور جو ہی قدم رکھا یا علی ادرکنی کہہ کے قدم رکھا, کہا کہ اب یہ منبر ہوا ہے. کہا ہم بتاتے ہم کون ہیں. اب حضرت مریم نے اپنا سر بلند کیا, لوگوں نے جو چہرہ دیکھا علی کا چہرہ نظر آیا. لوگوں نے کہا یہ تو وجہ اللہ ہے, یہ تو قرآن ناطق ہے, یہ تو محمد کا نور ہے, یہ تو نور مجسم ہے. لوگوں نے کہنا شروع کیا. آپ نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ جو محمد کے بیٹے ہیں, ہم فرزند رسول خدا ہیں, ہم علی کے بیٹے ہیں, ہم فاطمہ زہرا کے لگتے جگر ہیں, ہم حسن کے بھائی ہیں. اور کیا سمجھ رہے ہو ہمارے بابا کو تم نے ذبح کر دیا ہے تو کیا مار ڈالا ہے؟ نہیں, وہ زندگی دینے والا ہے جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. وہ یا حی یا قیوم ہے, جو اس کے پاس آتا ہے زندگی لے کے جاتا ہے. حسین وہ ہیں جو زندگیاں بانٹا کرتے ہیں. تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نے حسین کو مار دیا ہے؟ تو حسین کو مار نہیں سکتا. تو کیا سمجھ رہا ہے ہم مکہ اور مدینہ کے بیٹے ہیں. ہم وہ ہیں کہ زمزم ہم اگر چاہیں تو یہیں سے جاری ہو جائے. ہم وہ ہیں کہ ٹھوکر سے مردوں کو جلا دیا کرتے ہیں. ہم وہ ہیں جو کل شے قدیر ہیں. اللہ نے اقتدار ہمیں دیا ہے. قرآن ہمارے ہاں اترا ہے, فرشتے ہمارے ہاں آیا کرتے ہیں, ستارہ ہمارے گھر اترا ہے, ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں, ہمارے ہاں سورج پلٹ آیا ہے. ہم وہ ہیں جہاں فرشتے جھولا جھولانے آیا کرتے ہیں. ہم وہ ہیں جو علیہ السلام بناتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ ہمارے بابا کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے, مرتضیٰ کہا جاتا ہے, ارتضیٰ کہا جاتا ہے, مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ہمارے جد ہیں جو یاسین کی تفسیر ہیں, جو مزمل ہیں, جو طٰہٰ ہیں, جو احمد ہیں, جو محمد ہیں, جو سراج منیر ہیں. ہمارے جد ہیں کہ جن کو اللہ نے اول نور بنایا ہے. ہمارے جد ہیں جو قرآن ناطق ہے. ہمارے جد ہیں کہ جن کے قلب میں قرآن اترا ہے. ہمارے ہاں فرشتہ آیا, ہمارے ہاں ذوالفقار آئی ہے, ہمارے ہاں رسالت آئی ہے, ہمارے ہاں امامت آئی ہے. ہم وہ ہیں کہ ہمارے ہاں عصمت آئی ہے, ہمارے ہاں پردہ آیا ہے, ہمارے ہاں حجاب آیا ہے. اور تو کیا سمجھتا ہے ہم علی کے بیٹے ہیں, ہم ولی کے بیٹے ہیں, ہم علی ولی اللہ والے ہیں. تو کیا سمجھ رہا ہے کلمہ تو ہمارے ہاں سے جاری ہوا ہے. اگر کوئی ہم سے بیعت کرتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے, وہی ایمان میں آتا ہے. ایمان تو ہمارے پاس ہے, اور جو کوئی بھی قلب سے ہمارے آگے جھک جاتا ہے وہی ایمان والا ہوتا ہے, وہی دیندار ہوتا ہے, وہی صراط مستقیم پہ ہوتا ہے. تو کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ جو ابو طالب کے بیٹے ہیں. تو کیا سمجھ رہا ہے؟ اور میں بیان کرتا ہوں کہ میرا یہ تو حسب تھا,
اب نسب بیان کرتا ہوں کہ میری دادی ہے کہ جس کے صدقے میں اسلام پھیلایا گیا ہے، میری دادی ہے کہ جس کے صدقے میں اسلام پھیلا ہے، اس کی دولت سے اسلام پھیلا ہے، میری ماں ہے جو یوں تارکم تکینا کہ جو فخر مریم ہے، میری ماں ہے کہ جس کے لیے آیت تنزیل نازل ہوئی ہے، سورہ رحمان نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، سورہ قدر نازل ہوئی ہے، ہماری جدہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے، ہم فاطمہ زہرا کے لڑکے محمد کیا سمجھ رہا ہے ہماری جدہ کون ہے؟ اور میں بتاؤں کہ تم کس ماں کا بیٹا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، یزید نے حکم دے دیا کہ قتل کر دو، قتل کر دو۔ کہا نہیں، قتل نہ کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ دلیل بن کے آیا ہے۔ جو دعویٰ اتنا سچا ہوتا ہے تو اس کی دلیل کیسی ہوگی؟ دعویٰ حسین ابن علی ہے اور دلیل بن کر علی بن حسین آیا ہے۔ علی بن حسین کے قول کو کون مٹا سکتا ہے؟ تو نہیں مٹا سکتا، تیری طاقت نہیں ہے۔ یزید نے کہا کہ بھائی یہ تو سب پروپیگنڈا تھا، آل محمد کا پروپیگنڈا تھا، نہ رسالت آئی ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ قرآن آیا ہے۔ ادھر یہ کہنا تھا، ادھر مولا نے للکار کے کہا اچھا یزید اگر ایسا ہے تو تیرا شجرہ بھی میں بیان کیے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ یزید پریشان ہوا، یزید نے حکم دیا اذان دو، ادھر مؤذن کو گلدستہ اذان میں بھیجا گیا۔ عزیزان گرامی، اور جب مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر کہنا تھا، اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ۔ جب محمد رسول اللہ پہ پہنچا بس امام نے لگ کر کے کہا اے یزید یہ بتا یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ تو کہتا ہے جو دلیل بن کے آیا تھا نا اس نے وہاں آ کے یہ بتایا، تو یہ کہتا ہے رسالت نہیں آئی تھی، تو یہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ دلیل بنے اور ایسی بنے کہ یزید سے ہی کہلوا لیا کہ تو اعلان کر محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر وہی نہیں آئی تھی تو اذان کیا ہے، نماز کیا ہے؟ تو بتا کہ یہ کیا، یہ کیسے اذانیں دی جا رہی ہیں؟ کہا دوسرا مؤذن کھڑا کرو، تیسرا مؤذن کھڑا کرو۔ عزیزان گرامی، ایک ساتھ 9 اذانیں ہوئیں لیکن دلیل بن کے آئے تھے۔ کوئی مؤذن اس کی اذان کو نہ روک سکا جو خود اذان تھا، جو خود نماز تھا، جو خود صراط تھا، جو خود قرآن مجید تھا، اور قرآن ناطق بن کے آئے تھے۔ کہا یزید تیرے تختے کو ہلا دیں گے، کہا حکم دیا جلاد کو کہ اس کو قتل کر دو۔ ادھر حکم ملا، ادھر ثانیہ زہرا آگے بڑھی، جناب زینب آگے بڑھی، نہیں میں اس کو قتل نہیں ہونے دوں گی۔ اور جب آگے بڑھ کے کہا یزید تو کیا چاہتا ہے؟ کہا ہمارے اختیار کو نہیں مانا تم لوگوں نے۔ کہا کیا اختیار ہے تیرا؟ تیرا اختیار کیا ہے؟ تو اپنا اختیار بتا، پھر ہم اپنا اختیار بتاتے ہیں۔ کہا کہ اختیار میرا تم لوگوں نے نہ مانا، میں تخت پہ بیٹھا ہوا بادشاہ ہوں۔ کہا تم تخت پہ بیٹھا ہوا بادشاہ ہے، ساری زندگی کے لیے تم نے ایسا کام کر لیا ہے کہ لعنت تجھ سے مخصوص ہو گئی ہے۔ اے یزید تو لعنت اللہ ہو گیا ہے اور میرا حسین امر ہو گیا ہے، میرا حسین زندہ رہا۔ زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار، 1 2 3 پوری ٹیم پہ لعنت، بے شمار۔ حیدری، حیدری، بھائی پیارے محمد بلند کر سلام۔ محمد
میری بیوی دلیل بن کے آئی تھی، قرآن کی آیت بن کے آئی تھی، کہا کہ دیکھو عزو من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو نے ذلت کا ہار پہن لیا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے میرا حسین آج زندہ ہے۔ چھڑی لے کے مولا کے چہرہ اقدس پہ پھیرنی چاہیے، جو ہی پھیرنی چاہیے۔ اپنے بھیا کو غور سے دیکھا کہ دیکھو یہ قرآن ہے کہ گردن بھی کٹ گئی ہے لیکن دلیل بنا ہوا ہے۔ دیکھو تو نے عباس کا سر قلم کیا لیکن عباس قرآن کی تفسیر بن گئے۔ تو نے علی اکبر کا سر قلم کیا، علی اکبر قرآن کی دلیل بن گئے۔ تو نے مولا محمد کے سر کاٹے، وہ قرآن کی دلیل بن گئے۔ اے یزید، حسین کا سر قرآن کی دلیل ہے کہ قرآن زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ جب بیوی نے یہ کہا ذبح کر دو، اس کو کاٹ دو، اس کو مار دو، جو ہی یہ کہا مار نہیں سکتا تو، جب تک زینب زندہ ہے تو نہیں مار سکتا۔ جلاد آیا، جلاد آ کے تلوار نکالنے لگا۔ اب دیکھیں کیا دلیل بن کے آئی تھی، کہا کہ محافظ قرآن تو میرا علی بن حسین زین العابدین ہے اور میں محافظ امام مبین ہوں۔ محافظ امام مبین جو بن جائے وہ علی کی بیٹی ہے، عباس کی بہن ہے، حسین کی بہن ہے۔ کہا نہیں مار سکتا۔ یزید کے لیے کہا تجھے اگر پیار ہے، اپنے اقتدار میں غرور ہے تو یہ ہوا جو روشن دان سے آ رہی ہے اس کو روک کے دکھا دے۔ کہا نہیں سکتا۔ کہا جو ان کی گردن پہ گھنٹیاں بج رہی ہیں ان کو روک کے دکھا دے۔ کہا نہیں روک سکتا۔ کہا جو گھوڑے کی ٹانگوں کی آواز آ رہی ہے تو روک کے دکھا دے۔ کہا نہیں روک سکتا۔ جب یزید نے نہیں کہہ دیا، میری بیوی نے انگلی کا اشارہ کیا، حیدر کرار بن کے جو ہی انگلی کا اشارہ کیا، یزید کے دربار میں سکونت چھا گئی، اتنی خاموشی چھا گئی۔ یزید کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا، اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔ جو پلکیں جھپکی ہوئی تھی جھپکی کی جھپکی رہ گئی، جو آنکھ کھلی ہوئی تھی کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک آنکھ جھپکنے کا بھی موقع نہ دیا اور یزید کا ہاتھ سن ہو گیا۔ اٹھے لیکن نیچے نہ کر سکا۔ میری بیوی نے کہا یہ میرا اختیار ہے، ہم کن سے کن کے مالک ہیں، ہم کن کہہ دیتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے۔ بس بیوی نے پھر انگلی کا اشارہ کیا، دربار اپنی اصلیت میں آیا۔ کہا آپ سمجھ میں آیا، میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں اور علی بن حسین مشکل کشا کا پتر ہے۔ یہ ہے ہمارا اختیار۔ یہ سمجھ رہا ہے تو زنجیر میں ہم قیدی بنے ہوئے ہیں، ہم قیدی نہیں ہیں۔ یہ تو مشیت خدا بندی ہے جو گلے میں توق ہے۔ تو یہ توق کو، وزنی توق کو یہ سمجھ رہا ہے وزن سے گردن جھکی ہوئی ہے، وزن سے گردن نہیں جھکی ہوئی۔ اسی دربار میں سب دیکھ رہے ہیں، ہر ایک میں چیما گولیاں ہونے لگی۔ دربار کی خلافت کی دیواریں اس کے تخت لرزنے لگا۔ عزیزان گرامی، ادھر تخت لرزا، وہیں پر ایک شامی اٹھا۔ اس نے شامی نے اٹھ کے جناب سکینہ کو غور سے دیکھا۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد ہر قدم پہ معجزے دکھاتے ہوئے آئے، بی بی ہر قدم پہ معجزے دکھاتی ہوئی آئی۔ قرآن و کربلا کیا ہے؟ قرآن نے تفسیر ہی کربلا کی ہے اور کربلا نے تفسیر قرآن کی پیش کی ہے۔ یہی تو بتایا ہے، نقطۂ پائے بسم اللہ تو ہم ہیں، اصل آؤ، اصل علم تو ہمارے پاس ہے۔ یہی تو بتایا ہے کہ جب علی بن الحسین واپس وطن آئے ہیں نا تو کیا حال تھا، جو لٹ کے کنبے کا قافلہ سالار آ رہا ہے، 18 بنی ہاشم میں ایک مرد آ رہا ہے، سب بیویاں ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں پہنچے ہیں کہتے ہیں 35 برس ہمارا مولا روتا رہا،
کہا 35 برس مولا کیوں روتے رہے؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا مولا کیوں روتے رہے۔ ایک دن منہال نے کہا مولا آپ اتنا گریا کرتے ہیں، کیوں رویا کرتے ہیں مولا؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے، ہر وقت آپ شام 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 کہا کرتے ہیں۔ مولا کہ شام میں کیا ہوا تھا؟ کہا کہ تجھے نہیں معلوم، تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا بتائیں الشام الشام کیوں کرتے ہیں ہم؟ کہ جس وقت ہم دربار میں گئے تھے تو ہماری ماں پھوپھی اور بہنیں رسن بستہ تھی، سر پہ ردا نہیں تھی، بالوں سے منہ کو چھپایا ہوا تھا، اس پہ بھی علی کی بیٹیوں کا تعارف ہو رہا تھا۔ اور اس وقت ہم نے خطبہ دیا، ایک شامی نے ہماری بہن کو تمیزی میں مار دیا۔ ارے منال ہم سے سن ہمارا درد کیسا ہے۔ ارے جب تمیزی میں مانا اس وقت وہ بہن کہ جس کو سکینہ کہا جاتا ہے، ارے جو کبھی میری کمر پہ سوار ہوتی تھی، بھیا وہ تازیانے پڑ رہے ہیں، بھیا یہ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میری کمر پہ سوار ہو گئی۔ جب میرا تازیانہ بہت دیر تک نہ لگا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ عزیزانے گرامی 4 سال کی بہن، مڑ کے دیکھا عابد نے کمر پہ لشکائی ہوئی، لولا سکینہ اتارا گیا۔ ہائے ہر تازیانہ جب لگتا تھا یا اولی، ہائے میرا مولا زخمی مولا۔ منال نے کہا کیا بتاؤں میں تجھے؟ ارے ایک شامی نے سکینہ کو کنیزی میں مانگ لیا۔ ارے جب کنیزی میں مانگا میری سکینہ نے بس اس وقت جب ہر طرف سے تماچے کھاتی رہی، ظالم بال نوچتا رہا اور سکینہ کے بندے چھن گئے، کبھی زنجنے سے گرتی تھی، کبھی بابا کا سر بلاتا تھا۔ ارے کیا بتاؤں جب شامی نے مانگا نہ کنیزی نے کہا مولا کیا ہوا؟ اب عابد ہائے سکینہ ہائے سکینہ کہہ کے رو رہے ہیں۔ ادھر عابد کو بچایا، سکینہ یاد آئی اور جب سے پاتا ہوا ارے بیٹھ گئے۔ ہائے میری بہن بہت پیار کرتی تھی، ہر طرف سے مارے کھاتی رہی، چچا کو بلاتی رہی، جب چچا عباس کو آواز دی، ارے جب تازیانہ پڑ گیا، ارے جس وقت ظالم نے کہا سکینہ ارے ہماری کنیزی میں، اس وقت بہن نے ہمیں دیکھا، ہمیں دیکھ کے ہمارے غریب آئی، ہماری توق و زنجیر کو پکڑا، توق و زنجیر کو پکڑ کے ملا۔ میری بہن نے کیا کہا سنو گے؟ بہن نے کہا آج میں اپنے بھائی کے پاس نہیں آئی فریاد لے کے، آج میں امام مومنین حسین کو جا علی ابن حسین ارے مدد یا علی میری مدد کیجیے گا، ارے امام مومنین کے پاس۔ بس میں نے اس وقت میں نے کہا یزید مجھے عباس بننے میں مجبور نہ کرے، سکینہ کی فریاد زندگی کے جلال آیا، ہم نے جھٹکا دیا، توق و زنجیر گر گئی۔ ہائے سکینہ خبردار کوئی سکینہ کی طرف نہ دیکھے، بچی نے یا علی مدد کہا، میرا شکریہ ادا کیا، اللہ جانے مولا جب بازار سے گزرتے تھے بیویوں ہائے کہہ کے رویا کرو، سجاد کو رونے نہ دیا گیا تھا، یہ وہ مظلوم مولا ہے 40 برس ہم نے بابا کو ہائے میرا مولا
بازار سے گزر رہا ہے، اس قصاب اپنے گوشت کو ڈھک لیتے ہیں اور جاتے ہیں قصاب کے باہر تو جا کے کہتے ہیں اے بھائی تو نے اس سے پانی پلا لیا تھا یا نہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا پلا لیا تھا۔ ارے تو نے خنجر تیز کیا تھا یا نہیں؟ ہاں خنجر بھی تیز کر لیا تھا۔ مولا کیوں پوچھتے ہیں؟ ہائے میرا بابا 3 دن کا پیاسا تم خنجر سے چھوڑ دیا گیا۔ ہائے بابا، اے بابا یاد آتے ہیں، ہر لمحے روتے ہیں۔ عزیزوں جب ظالم نے زہر دیا تو جناب باقر کو بلایا، باقر کو بلا کے کہا باقر اب آج آخری سفر ہے۔ باقر رونے لگے، گلے میں بوئی لگی، حسین کا وطنگار، حسین کا ذکر، حسین کا زبان۔ کہا بابا ارے کیا تم وصیت کریں گے؟ نے کہا دیکھو باقر ہمیں تم غسل بھی دو گے، ہمیں تم کفن بھی دو گے، ہمیں تم دفن بھی کرو گے، مگر ہائے میری مظلومیت دیکھو، ضعیف بابا جلدی ریت پہ پڑا رہا مگر نہ کفن دے سکا نہ غسل دے سکا۔ ہائے مظلومیت مولا۔ ارے جب کہتے ہیں مولا نے غسل کیا، جناب باقر بچا کے ملے، ادھر غشایا